آج تو گنجا کر دوں گی، گاڑی روک کمینے۔ وہ غصے سے چیختے ہوئے ڈرائیور سیٹ پر بیٹھے شخص کے بال نوچ رہی تھی، جبکہ گاڑی خطرناک انداز میں سڑک پر لہرا رہی تھی۔ اوئے پاگل لڑکی، چھوڑو میرے بال۔ حاتم شاہ نے ایک ہاتھ سے اس کی کلائی پکڑی جبکہ دوسرے ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھالا۔ پہلے گاڑی روک، اغوا کر رہا ہے، اوپر سے حکم بھی چلا رہا ہے۔ حاتم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ دادا نے تو بتایا تھا لڑکی بڑی معصوم، خاموش اور ڈری ڈری سی ہے۔ یہ تو پورا آندھی طوفان نکلی تھی۔ قسم سے اگر میرے سر پر ایک بال بھی کم ہوا نا تو تمہیں بوری میں بند کر کے واپس گاؤں لے جاؤں گا۔ لے جا، پہلے زندہ تو بچ۔ وہ پھر اس کے بال کھینچ چکی تھی۔ جاہل عورت، کمینہ، اغوا کار، بدتمیز، کنجا۔ حاکم نے دانت پیسے۔ اگلی لمحے اس نے جیب سے کلوروفارم والا رومال نکالا اور اس کے منہ پر رکھا۔ ہٹاؤ اسے۔ وہ ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے دھیرے دھیرے کمزور پڑنے لگی۔ ہوش کھونے سے پہلے اس کی نظریں حاتم کے ہاتھ میں آئی اپنے بالوں پر پڑی جو لڑائی کے دوران ٹوٹ گئے تھے۔ میرے بال! وہ غصے بھری نگاہ اس پر ڈالتی بے ہوش ہو گئی تھی۔ حاتم نے ایک لمحے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر ہاتھ میں آئے بالوں کو۔ یا اللہ، یہ لڑکی ہے یا آفت! وہ بڑبڑایا اور گاڑی دوبارہ سڑک پر دوڑا دی۔ 2 گھنٹے بعد گاؤں شاہ پور کی سب سے بڑی حویلی کے باہر گاڑی رکی۔ اونچے دروازے، لمبی دیواریں اور ہر طرف بندوقیں اٹھائے گارڈز۔ حاتم گاڑی سے اترا اور پچھلا دروازہ کھولا۔ لڑکی اب بھی بے ہوش تھی۔ بھائی جان لے آئے بیوی جی کو؟ ایک ملازم نے پوچھا۔ ہاں، اور اگر یہ جاگ گئی تو تم سب کو کاٹ کھائے گی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ملازم ڈر سا گیا۔ حاتم نے اسے اٹھایا اور اندر چل پڑا۔ بڑی حویلی کے بیچوں بیچ بیٹھے سلطان شاہ حقہ پی رہے تھے، سفید داڑھی اور روب دار آواز۔ انہوں نے حاتم کو دیکھتے ہی نظریں اٹھائیں۔ لے آیا؟ جی دادا حضور، لیکن آپ نے اس لڑکی کے بارے میں غلط معلومات دی تھی۔ سلطان شاہ نے بھویں سکیڑی۔ کیا مطلب؟ آپ نے کہا تھا لڑکی معصوم ہے، یہ تو دہشت گرد نکلی۔ اس لمحے حاتم کے ہاتھوں میں موجود لڑکی نے آنکھیں کھولی۔ چند سیکنڈز وہ چھت کو گھورتی رہی، پھر اچانک چونکی۔ یہ کہاں ہوں میں؟ اگلے ہی پل اس کی نظر حاتم پر پڑی۔ اوئے گنجے! وہ پوری طاقت سے اس کے ہاتھوں سے نکلی اور زمین پر کھڑی ہو گئی۔ حاتم نے فوراً اپنے بال چیک کیے۔ میں گنجا نہیں ہوں، ہو جاؤ گے، فکر نہ کرو، وہ غصے سے بولی۔ سلطان شاہ حیرت سے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ یہی ہے زینب؟ جی دادا، یہی آفت ہے۔ زینب نے فوراً سلطان شاہ کی طرف دیکھا۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔ آپ میرے دادا ہیں؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ سلطان شاہ نے سر ہلایا۔ جی۔ او، وہی جنہوں نے میرے ماں باپ کو گھر سے نکالا تھا۔ پورا ہال خاموش ہو گیا۔ حاتم نے فوراً سلطان شاہ کی طرف دیکھا۔ اسے لگا اب یہ قیامت آئے گی، لیکن سلطان شاہ صرف خاموش رہے۔ زینب طنزیہ ہنسی۔ واہ، پہلی ملاقات کافی ایموشنل ہے۔ زبان سنبھال کر بات کرو، حاتم غصے سے بولا، ورنہ دوبارہ اغوا کرو گے؟ وہ اسے گھورنے لگی۔ تمہیں پتہ بھی ہے تم کس سے بات کر رہی ہو؟ ہاں، ایک اوور ایکٹنگ والے دیہاتی سے۔ حاتم کا منہ کھل گیا۔ ملازموں نے نظریں جھکا لی تاکہ ہنسی نہ نکل جائے۔ سلطان شاہ نے پہلی بار ہلکا سا مسکرانے کی کوشش کی۔ تم بالکل اپنی ماں جیسی ہو۔ زینب کا چہرہ فوراً سپاٹ ہوا۔ وہ اپنے ماں باپ کو لے کر بہت سیریس تھی۔ اس کے ماں باپ کی 1 سال پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی، تب سے وہ شہری میں رہ کرتی تھی، جاب کر کے اپنا گھر چلاتی۔ جب اس کے دادا کو علم ہوا تو وہ اسے گاؤں واپس لانا چاہتے تھے، مگر زینب آنے کو تیار نہ تھی، اس لیے آج حاتم اسے زبردستی لے آیا تھا۔ میں اپنی ماں جیسی ہوں، اس لیے یہاں نہیں رہوں گی۔ وہ پلٹی مگر 2 گارڈز نے راستہ روک دیا۔ ہٹو سامنے سے، آپ نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ جیل ہے یہ، جب تک دادا حضور اجازت نہ دیں۔ حاتم بولا۔ زینب نے غصے سے حاتم کی طرف دیکھا۔ تمہاری شکل سے ہی غنڈہ گردی ٹپک رہی تھی، اور تمہاری شکل سے مصیبت۔ میں واپس جا رہی ہوں۔ ناممکن۔ کیوں؟ اس بار سلطان شاہ بولے۔ کیونکہ تم اب یہیں رہو گی۔ زینب کی آنکھوں میں غصہ ابھرا۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں جسے اٹھا کر یہاں رکھ دیا جائے۔ تم اس خاندان کی آخری نشانی ہو۔ جب میرے ماں باپ زندہ تھے تب یاد نہیں آیا خاندان؟ سلطان شاہ خاموش ہو گئے۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ زینب نے نم آنکھیں چھپاتے ہوئے نظریں موڑ لیں۔ حاتم پہلی بار خاموش ہوا تھا۔ اسے احساس ہوا اس لڑکی کی زبان جتنی تیز ہے شاید دل اتنا ہی زخمی ہے۔ میں یہاں نہیں رہوں گی، وہ آہستہ مگر مضبوط لہجے میں بولی۔ رہنا پڑے گا، سلطان شاہ نے فیصلہ سنایا۔ زینب نے ایک لمحے انہیں گھورا، پھر اچانک مسکرائی، ایسی مسکراہٹ جسے دیکھ کر حاتم کو خطرہ محسوس ہوا۔ ٹھیک ہے۔ سب حیران ہوئے۔ اتنی آسانی سے مان گئی تم؟ حاتم نے شکی نظروں سے اسے دیکھتے پوچھا۔ ہاں، وہ بہت سکون سے بولی، پھر اگلے ہی لمحے قریب رکھا گلدان اٹھا کر حاتم کی طرف پھینکا۔
لیکن پہلے تمہارا سر توڑوں گی۔ یا اللہ! حاتم فوراً جھکا، گلدان دیوار سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ پاگل ہو کیا؟ ابھی تو شروعات ہے گنجے۔ وہ مسکرائی، اس کا ارادہ تھا کہ وہ انہیں اتنا تنگ کرے گی کہ وہ خود ہی اسے واپس چھوڑ آئے گی۔ حاتم نے غصے سے اس کی طرف بڑھا چاہا مگر سلطان شاہ نے ہاتھ اٹھا دیا۔ حاتم! وہ وہیں رک گیا۔ زینب فاتحانہ انداز میں مسکرائی۔ دیکھا، ڈانٹ پڑ گئی نا؟ تم بس! سلطان شاہ کی آواز پر دونوں خاموش ہو گئے۔ انہوں نے ملازمہ کو بلایا۔ زینب کو اوپر والے کمرے میں لے جاؤ، میں خود جا سکتی ہوں۔ وہ فوراً بولی، تمہیں راستہ نہیں پتا۔ حاتم فوراً بولا، تم چپ رہو گی گنجے؟ حاتم نے گہرا سانس لیا۔ دادا حضور، میں قسم کھاتا ہوں یہ لڑکی ایک دن مجھے جیل پہنچوا دے گی، پہلے بال تو بچا لو اپنے۔ وہ فوراً بولی اور ملازمہ کے ساتھ چل دی۔ حاتم اسے جاتے دیکھتا رہ گیا۔ دادا حضور، ہاں، یہ واقعی ہماری ہی فیملی کی ہے نا؟ سلطان شاہ ہنس پڑے۔ بالکل تمہاری ٹکر کی ہے۔ حاتم نے بے بسی سے سر پکڑ لیا۔ اوپر کمرے میں پہنچتے ہی زینب نے دروازہ بند کیا۔ بڑا سا خوبصورت کمرہ، لکڑی کا فرنیچر، بھاری پردے، بالکنی سے پورا گاؤں نظر آ رہا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر آہستہ سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظر سامنے رکھے اپنے والدین کی تصویر پر پڑی۔ وہ چونکی تھی۔ وہ اتنا جانتی تھی کہ اس کے بابا نے اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر شادی کی تھی اور وہ چند دن حویلی رہے تھے، اس امید پر کہ شاید حویلی والے انہیں قبول کر لیں گے، مگر انہوں نے اپنا دل موم نہ کیا۔ اسی وجہ سے اس کے ماں باپ گاؤں سے نکلتے شہر آباد ہو گئے تھے اور آج وہ ان کی تصویر دیکھ کے بری طرح حیران ہوئی تھی۔ پھر اس نے گہرا سانس لیا۔ میں یہاں نہیں رکوں گی ماما، کبھی نہیں۔ اس کی آواز بھر آئی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ کیا ہے؟ کھانا لے کر آیا ہوں، حاتم کی آواز سنائی دی۔ زینب نے آنکھیں گھمائی۔ زہر میں لایا ہے؟ دل تو کر رہا ہے، وہ بڑبڑایا۔ زینب نے دروازہ کھولا۔ سامنے حاتم ٹرے پکڑے کھڑا تھا۔ یہاں نوکر مر گئے تھے، سب تم سے ڈر رہے ہیں۔ اچھا ہے، وہ سکون سے بولی۔ حاتم اندر آیا اور ٹرے میز پر رکھی۔ کھانا کھا لو۔ نہیں کھانا۔ پھر بعد میں مت کہنا کسی نے پوچھا نہیں۔ وہ پلٹنے لگا جب زینب بولی، ایک بات پوچھوں؟ حاتم رکا۔ کیا؟ تم واقعی اغوا کار ہو یا پارٹ ٹائم کرتی ہو؟ حاتم نے آنکھیں بند کر لی۔ یا اللہ، صبر! زینب ہنس پڑی۔ زینب ہنس دی۔ صبح سورج کی روشنی سیدھی زینب کے چہرے پر پڑی تو وہ بیزاری سے کروٹ بدل گئی۔ چند سیکنڈ بعد اسے اچانک یاد آیا کہ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں نہیں بلکہ اس عجیب حویلی میں ہے۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ یا خدا، یہ سب خواب کیوں نہیں تھا؟ اسی وقت باہر سے زور زور سے کسی کے چلانے کی آواز آئی۔ پکڑو، پکڑو اسے! زینب چونکی۔ وہ تیزی سے بالکنی کی طرف بڑھی۔ نیچے صحن میں پورا تماشا لگا ہوا تھا۔ ایک بکری پوری رفتار سے بھاگ رہی تھی جبکہ اس کے پیچھے حاتم شاہ دوڑ رہا تھا۔ رک جا شیطانہ! بکری نے اگلے ہی لمحے رکتے حاتم کو زور سے ٹکر ماری۔ اوئی ماں! وہ زمین پر گرا۔ زینب چند سیکنڈ خاموش رہی، پھر زور سے ہنس پڑی، اتنی زور سے کہ نیچے سب کی نظریں اوپر اڑ گئیں۔ حاتم نے غصے سے اسے دیکھا۔ ہنس کیوں رہی ہو؟ کیونکہ بکری نے تمہاری اوقات یاد دلائی ہے۔ نیچے کھڑے ملازم ہنسی روکنے لگے۔ حاتم فوراً اٹھا۔ قسم سے ایک دن تمہیں اسی بکری پر بٹھا کر گاؤں میں گھماؤں گا، پہلے خود تو سیدھے چل لو۔ وہ ہنستی ہوئی اندر چلی گئی۔ حاتم نے دھندلا کر سر جھٹکا۔ یہ لڑکی میرا بلڈ پریشر بڑھا دے گی۔ ناشتے کی میز پر ماحول عجیب حد تک خاموش تھا۔ سلطان شاہ اخبار دیکھ رہے تھے جبکہ زینب موبائل آن کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ نیٹ کیوں نہیں چل رہا؟ اس نے جھنجھلا کر پوچھا۔ یہ گاؤں ہے، یہاں پر ہر وقت ٹک ٹاک نہیں چلتی۔ حاتم فوراً بولا، اور سوری، میں بھول گئی تھی، یہاں لوگ ابھی بھی کبوتروں سے پیغام بھیجتے ہوں گے۔ سلطان شاہ نے اخبار کے پیچھے مسکراہٹ چھپائی۔ حاتم نے اسے گھورا۔ تم ہر وقت لڑتی کیوں رہتی ہو؟ تم ہر وقت سامنے کیوں آ جاتے ہو؟ یہ میرا گھر ہے اور میرا اغوا ہوا اغوا نہیں واپس لائے ہیں، فرق صرف لفظوں کا ہے۔ وہ ٹوسٹ اٹھاتے ہوئے بولی۔ حاتم جواب دینے لگا تھا کہ ایک ملازم بھاگتا ہوا اندر آیا۔ سردار صاحب، باہر ملک صاحب آئی ہیں۔ سلطان شاہ کی آنکھیں سکڑیں۔ یہاں کیوں آیا ہے وہ؟ کہہ رہا ہے ضروری بات کرنی ہے۔ زینب نے حیرانی سے دونوں کو دیکھا۔ یہ ملک صاحب کون ہے؟ حاتم نے کرسی سے ٹیک لگائی۔ گاؤں کا دوسرا سردار اور دشمن۔ سلطان شاہ نے سرد لہجے میں بات مکمل کی۔ چند لمحوں بعد ایک 55-60 سال کا آدمی اندر آیا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی اور تھے۔ وہ آتے ہی سلطان شاہ کے سامنے بیٹھ گیا۔ سلام سردار صاحب، بات کرو جس کے لیے یہاں آئے ہو۔ سلطان شاہ سیدھے مدعے پر آئے۔ ملک صاحب کی نظر اچانک زینب پر پڑی۔ اوہ، تو یہ ہے آپ کی پوتی؟ زینب نے مصنوعی مسکراہٹ دی۔ جی، اور آپ؟ میں ملک اعجاز۔ اوہ، ولن والی وائب آ رہی ہے آپ سے۔ حاتم نے کھانسی میں ہنسی چھپائی۔ ملک اعجاز کے چہرے پر ناگواری آئی۔ شہر کی لڑکی لگتی ہے اور آپ پرانی سیاست والے انکل لگتے ہیں۔ زینب فوراً بولی۔ حاتم نے نظریں جھکا لی۔
یہ لڑکی کسی کو نہیں چھوڑتی تھی۔ ملک اعجاز نے بات بدل دی۔ میں اصل میں ایک رشتہ لے کر آیا ہوں۔ زینب نے جوس پیتے ہوئے چونک کر اسے دیکھا۔ کس کا؟ آپ کا۔ جوس تقریباً اس کے حلق میں پھنس گیا۔ کیا؟ حاتم بھی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سلطان شاہ خاموشی سے ملک اعجاز کو دیکھتے رہے۔ میرا بیٹا بیرون ملک سے واپس آیا ہے تو سوچا رشتہ داری ہو جائے۔ میں شادی نہیں کر رہی، زینب فوراً بولی۔ کسی نے تم سے پوچھا بھی نہیں۔ حاتم بڑبڑایا۔ زینب نے خطرناک نظروں سے اسے دیکھا۔ تم چپ رہو گی گنجے؟ ملک اعجاز حیرت سے حاتم کو دیکھنے لگا۔ یہ اسے گنجا کیوں کہہ رہی ہے؟ لمبی کہانی ہے، حاتم خوش لہجے میں بولا۔ سلطان شاہ نے اخبار بند کیا۔ ہم سوچ کر جواب دیں گے۔ ملک اعجاز سر ہلاتا اٹھ گیا۔ اس کے جاتے ہی زینب نے میز پر ہاتھ مارا۔ میں کوئی پلاٹ نہیں ہوں جو آپ لوگ بیٹھ کر ڈیل کریں گے۔ آواز نیچی۔ سلطان شاہ سخت لہجے میں بولے۔ زینب فوراً خاموش ہوئی مگر اس کی آنکھوں میں غصہ واضح تھا۔ وہ کرسی پیچھے دھکیلتی اٹھی۔ میں کسی سے شادی نہیں کروں گی، خاص طور پر اس گاؤں میں تو بالکل نہیں۔ بولتے وہ تیزی سے باہر نکل گئی۔ حاتم نے چند لمحے دروازے کو دیکھا پھر سلطان شاہ کی طرف اڑا۔ دادا حضور، آپ واقعی اس کی شادی کا سوچ رہی ہیں؟ میں صرف اس کی حفاظت چاہتا ہوں، وہ حفاظت کے نام پر آپ کو بھی مار دے گی۔ سلطان شاہ ہلکا سا ہنسے۔ تم دونوں عجیب ہو۔ نہیں وہ عجیب ہے، میں تو معصوم ہوں۔ اسی لمحے اوپر سے کسی چیز کی گرنے کی آواز آئی۔ وہ دونوں چونکے۔ یا اللہ، کیا کر دیا اس نے؟ حاتم فوراً اٹھا اور اوپر کی طرف بھاگا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی وہ رک گیا۔ پورا کمرہ بکھرا ہوا تھا، کپڑے زمین پر تھے، درازیں کھلی ہوئی تھی اور زینب غصے سے بیگ الٹ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ حاتم نے حیرت سے پوچھا۔ میرا پاور بیگ نہیں مل رہا تو تم نے ایسے کمرہ تباہ کر دیا؟ ضروری چیز تھی۔ حاتم نے ماتھا پیٹا۔ تم واقعی نارمل نہیں ہو اور تم بہت بور ہو، وہ منہ بنا کر بولی۔ حاتم کچھ کہنے لگا تھا کہ اس کی نظریں بیڈ کے نیچے پڑے چھوٹے چاقو پر گئی۔ وہ فوراً سنجیدہ ہوا۔ یہ کیا ہے؟ زینب چونکی۔ کچھ نہیں۔ حاتم نے چاقو اٹھایا۔ تم یہ لے کر سو رہی تھی؟ سیلف ڈیفینس۔ یہ حویلی ہے، جنگل نہیں۔ میرے لیے دونوں ایک جیسے ہیں۔ اس کی آواز اچانک سرد ہوئی۔ حاتم چند لمحے خاموش رہا پھر اس نے چاقو اپنی جیب میں رکھ لیا۔ واپس دو۔ نہیں، وہ میرا ہے، تم کسی کو زخمی کر دو گی۔ تمہیں ہی کرنا تھا، وہ سکون سے بولی۔ حاتم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم مذاق کر رہی ہو نا؟ فی الحال نہیں۔ وہ مسکرائی۔ حاتم نے گہرا سانس لیا۔ دادا صحیح کہتے ہیں، تم واقعی اپنی امی کی کاپی ہو۔ زینب کا چہرہ فوراً بدل گیا۔ میری ماں کا ذکر مت کیا کرو۔ حاتم چونکا۔ اس نے پہلی بار اس کی آواز میں دکھ محسوس کیا تھا۔ میں بس، وہ بولتے رخ مڑ گئی۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی۔ پھر حاتم آہستہ سے بولا، ویسے تم بھاگنے کا سوچ رہی ہو؟ زینب فوراً پلٹی۔ اگر سوچ رہی ہوں تو یاد رکھو پورے گاؤں میں ہمارے لوگ ہیں۔ چیلنج سمجھو۔ حاتم ہنس پڑا۔ تم واقعی نہیں سدھرو گی اور تم واقعی مجھے روک نہیں پاؤ گے، وہ اعتماد سے بولی۔ پورا گاؤں تقریباً سو چکا تھا۔ زینب آہستہ سے اپنی کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ اس کے ہاتھ میں ٹارچ تھی۔ اب دیکھتے ہیں گنجے کے لوگ مجھے کیسے پکڑتے ہیں۔ وہ دبے قدموں سیڑھیاں اترنے لگی۔ اچانک پیچھے سے آواز آئی، چوری چوری، کہاں جا رہی ہو؟ زینب چونکی۔ حاتم دیوار سے ٹیک لگا کھڑا تھا، کالے کپڑوں میں بازو بندھے ہوئے اور چہرے پر خطرناک مسکراہٹ۔ تم جاسوسی کر رہے ہو؟ تم بہت شور سے بھاگتی ہو۔ وہ آگے بڑھا۔ ہٹو راستے سے۔ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں دادا کے ہاتھوں مرنا نہیں چاہتا، اس لیے میں تمہیں جانے نہیں دے سکتا، اور اگر میں خود جانا چاہوں تب بھی نہیں۔ زینب نے آنکھیں چھوٹی کیں۔ تمہیں ہر وقت ہیرو بننے کا شوق کیوں ہے اور تمہیں ہر وقت مسئلہ بننے کا؟ کیونکہ میں آزاد ہوں۔ غلط۔ حاتم اس کے قریب آیا۔ تم ضدی ہو۔ آزادی میں اور ضد میں فرق ہوتا ہے۔ زینب چند لمحے سے گھورتی رہی پھر اچانک مسکرائی۔ حاتم چونکا۔ اب کیا؟ اگلی لمحے زینب نے اس کے پاؤں پر زور سے ایڑی ماری۔ حاتم درد سے جھکا۔ زینب فوراً بھاگی۔ پاگل لڑکی۔ حاتم اس کے پیچھے بھاگا۔ پورا حویلی کا لان ان دونوں کے شور سے گونجنے لگا۔ رک جاؤ زینب، پکڑ کے دکھاؤ۔ وہ ہنستی بھی بھاگ رہی تھی۔ اچانک اس کا پاؤں گھاس میں پڑی پائپ سے الجھا۔ او شٹ! وہ گرنے والی تھی کہ حاتم نے فوراً سے اسے پکڑ لیا۔ دونوں چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گئے۔ زینب اس کے بازو میں تھی اور پہلی بار وہ اتنے قریب تھی۔ چھوڑو مجھے، وہ فوراً سنبھلتی بولی۔ پہلے تم گرنا بند کرو۔ حاتم نے اسے سیدھا کرتے کہا۔ زینب نے فوراً خود کو الگ کیا۔ میں خود سنبھل سکتی ہوں۔ ہاں دیکھا میں نے۔ وہ ہنسا۔ زینب نے غصے سے اسے گھورا۔ پھر اچانک اس کی نظر حاتم کے بالوں پر پڑی۔ وہ رک گئی۔ کیا؟ حاتم نے مشکوک نظروں سے پوچھا۔ زینب آہستہ سے اس کے قریب آئی۔ حاتم حیران ہوا۔ تمہارے بال؟ کیا وہ میرے بالوں کو؟ اگلے لمحے زینب نے زور سے ایک لٹ کھینچ لی۔ حاتم چیخا۔ زینب فاتحانہ انداز میں وہ بال لہراتی پیچھے ہٹی۔ اب بیلنس ہو گیا، ہمارا حساب کلیئر ہوا۔
وہ ہنس رہی تھی۔ حاتم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم واقعی شیطان ہو اور تم ابھی بھی گنجے ہونے کے قریب ہو۔ وہ زبان نکال کر بھاگ گئی۔ حاتم وہیں کھڑا رہ گیا، پھر آہستہ سے ہنس پڑا۔ یا اللہ، یہ لڑکی مجھے پاگل کر دے گی۔ صبح کے 8 بج رہے تھے اور پوری حویلی میں عجیب بھگدڑ مچی ہوئی تھی۔ کچن سے برتن گرنے کی آوازیں آ رہی تھی جبکہ ملازمہ ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ جلدی کرو، دودھ گر گیا۔ ارے روٹی جل رہی ہے، او اللہ خیر کرے۔ اسی شور کے درمیان حاتم نیند سے اٹھتا سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ صبح صبح قیامت کیوں آئی ہوئی ہے؟ ایک ملازم اسے دیکھتے تقریباً رو پڑا۔ بھائی جان، چھوٹی بی بی کچن میں ہے۔ حاتم چند سیکنڈ خاموش رہا۔ کون چھوٹی بی بی؟ زینب بی بی۔ کیا؟ وہ فوراً کچن کی طرف بھاگا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس نے ماتھا پکڑ لیا۔ زینب ایک ہاتھ میں چمچ اور دوسرے ہاتھ میں فرائی پین پکڑے کھڑی تھی جبکہ چولہے سے دھواں نکل رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ تقریباً چیخا۔ زینب نے سکون سے اس کی طرف دیکھا۔ ناشتہ بنا رہی ہوں۔ یہ ناشتہ ہے؟ مجھے لگا حویلی جلانے کا پلان ہے تمہارا۔ وہ آگے بڑھا اور فوراً چولہا بند کیا۔ زینب نے منہ بنایا۔ میں نے سوچا سب کے لیے کچھ بنا دوں۔ سب زندہ رہنا بھی چاہتے ہیں محترمہ، وہ کھانستے پہ بولا۔ ملازمیں دبی دبی ہنس رہی تھی۔ زینب نے غصے سے حاتم کو دیکھا۔ تم ہر وقت میری بے عزتی کیوں کرتے ہو؟ کیونکہ تم ہر وقت کوئی نیا سانحہ کر دیتی ہو۔ او پلیز، اتنا بھی برا نہیں تھا۔ اسی وقت پین میں پڑا انڈا مکمل کالا ہو کر دھواں چھوڑنے لگا۔ حاتم نے خاموشی سے اس کی طرف اشارہ کیا۔ یہ دیکھو۔ زینب نے چند لمحے انڈے کو دیکھا، پھر سنجیدگی سے بولی، باربی کیوں فیل آ رہی ہے؟ حاتم زور سے ہنس پڑا۔ زینب چند سیکنڈ اسے گھورتی رہی۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ یہ انسان ہنستے میں برا نہیں لگتا۔ اگلے ہی لمحے اس نے فوراً نظریں ہٹا لی۔ ویسے تم صبح صبح اٹھ کیسے گئی؟ حاتم نے پانی پیتے پوچھا۔ تمہارے گاؤں میں مرغے بہت بولتے ہیں، بالکل الارم کی طرح۔ وہ مرغے ہیں، الارم نہیں۔ فرق، دونوں نیند خراب کرتے ہیں۔ وہ بڑبڑائی۔ اسی وقت سلطان شاہ اندر آئے۔ انہوں نے پہلے تباہ حال کچن کو دیکھا، پھر زینب کی طرف۔ یہ کیا ہوا؟ حاتم فوراً بولا، آپ کی پوتی ہمیں اجتماعی شہادت دلوانے لگی تھی۔ میں صرف ناشتہ بنا رہی تھی۔ زینب نے صفائی دی۔ سلطان شاہ ہنس پڑے۔ بالکل اپنی ماں جیسی ہو، اسے بھی کھانا بنانا نہیں آتا تھا۔ زینب چند لمحے خاموش ہوئی، پھر آہستہ سے بولی، مما واقعی اتنی خراب تھی؟ اس سے بھی زیادہ، سلطان شاہ مسکراتے بولے۔ ایک بار پورا کچن جلا دیا تھا۔ زینب ہنس دی، اور پہلی بار سلطان شاہ نے سکون محسوس کیا۔ شاید برسوں بعد حویلی میں کسی کی ہنسی گونجی تھی، اس لیے۔ ناشتے کے بعد زینب فلور میں بیٹھی موبائل سگنلز ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ کبھی موبائل اوپر کرتی تو کبھی غصے سے نیچے دیکھتی۔ ایک سگنل بھی نہیں۔ کیا اس گاؤں کا رابطہ زمین سے ختم ہے؟ تم روز یہی ڈرامہ کرتی ہو؟ حاتم اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ اور تم روز یہی شکل لے کر آ جاتے ہو سامنے؟ تو فوراً بولی۔ حاتم نے سر جھٹکا۔ دادا تمہیں آج گاؤں دکھانا چاہتے ہیں۔ نہیں جانا، پوچھ نہیں رہا، اور میں مان بھی نہیں رہی۔ زینب، حاتم دونوں ایک دوسرے کو گھورنے لگے۔ پاس کھڑا ملازم خاموشی سے وہاں سے نکل گیا، اسے اپنی جان عزیز تھی۔ آخر کار حاتم بولا، 10 منٹ میں تیار ہو جاؤ ورنہ اٹھا کر لے جاؤں گا۔ زینب فوراً کھڑی ہوئی۔ ہمت ہے تو ہاتھ لگا کر دکھو۔ حاتم اس کے قریب آیا۔ چیلنج دے رہی ہوں؟ ہاں۔ اگلے ہی لمحے حاتم نے واقعی اسے کندھوں پر اٹھا لیا۔ حاتم شاہ، وہ زور سے چیخی، نیچے اتارو مجھے۔ تمہیں وقت پر تیار کرنے کا یہی طریقہ ہے؟ وہ آرام سے چلتا ہوا بولا۔ زینب غصے سے اس کی کمر پر مکتی مار رہی تھی۔ بدتمیز انسان، کم از کم وقت کا پابند تو ہوں، میں تمہارا قتل کر دوں گی۔ لائن میں لگ جاؤ۔ نیچے موجود ملازم حیرت سے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ زینب نے فوراً ایک ملازم کو دیکھا۔ کھڑے کیا دیکھ رہے ہو؟ بچاؤ مجھے۔ ملازم نے فوراً نظر جھکا لی۔ ہمیں نوکری کرنی ہے بی بی جی۔ حاتم فاتحانہ انداز میں مسکرایا۔ دیکھا؟ زینب نے غصے سے اس کے بال کھینچ لیے۔ یہ میری بے عزتی کی فیس ہے۔ 10 منٹ بعد آخر کار دونوں جیپ میں بیٹھے گاؤں گھومنے جا رہے تھے۔ زینب نے ناراضگی سے رخ دوسری طرف کیا ہوا تھا۔ حاتم گاڑی چلاتے ہوئے وقفے وقفے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ابھی تک غصہ ہو؟ نہیں، میں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی۔ وہ تنزیہ بولی، تم ہر وقت اتنی رومانٹک کیوں رہتی ہو؟ کیونکہ میری زندگی میں تم ہو۔ حاتم ہنس پڑا۔ یہ اچھا تھا۔ زینب نے آنکھیں گھمائیں۔ گاؤں کے بازار میں جیپ رکی تو لوگ فوراً سلطان شاہ کی پوتی کو دیکھنے لگے۔ ہر طرف سرگوشیاں ہونے لگی۔ یہ شہر والی لڑکی ہے، بڑی خوبصورت ہے، لیکن زبان کی تیز ہے۔ زینب نے سب کو گھورتے دیکھا۔ یہ لوگ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں جیسے میں چڑیا گھر سے بھاگی ہوں؟ حاتم نے ہنسی روکی۔ کیونکہ یہاں لوگ تم جیسے نہیں دکھتے۔ اچھا ہوا ایک ہی کافی ہوں، وہ اتراتے ہوئے بولی۔ چند لڑکیاں اس کے قریب آئیں۔ آپ واقعی کراچی سے آئی ہیں؟ جی۔ وہ لوگ روز پیزا کھاتے ہیں؟ زینب چند لمحے خاموش رہی، پھر سنجیدگی سے بولی، نہیں، کبھی کبھی برگر بھی کھاتے ہیں۔ لڑکیاں متاثر ہو گئیں۔ حاتم نے ماتھا پکڑ لیا۔ تم بچوں کو کیوں بیوقوف بنا رہی ہو؟ میں ان کے خواب وسیع کر رہی ہوں، وہ سکون سے بولی۔ اسی دوران ایک چھوٹا بچہ بھاگتا ہوا آیا
اور سیدھا حاتم سے ٹکرا گیا۔ بھائی جان معاف کر دیں، بچہ ڈر گیا۔ حاتم فوراً اس کی طرف جھکا۔ ارے آرام سے، چوٹ تو نہیں لگی؟ زینب حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ حاتم بچے کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اگلی بار دوڑتے وقت سامنے دیکھنا۔ جی بھائی جان۔ بچہ ہنستا ہوا بھاگ گیا۔ زینب کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، تم بچوں کے ساتھ اچھے ہو۔ حاتم نے چونک کر اسے دیکھا۔ تعریف کر رہی ہو؟ زیادہ خوش مت ہو۔ تو فوراً بولی۔ حاتم مسکرا دیا۔ بازار گھومتے ہوئے اچانک زینب ایک چوڑیوں کی دکان کے سامنے رک گئی۔ رنگ برنگی چوڑیاں دھوپ میں چمک رہی تھی۔ وہ بے اختیار انہیں دیکھنے لگی۔ حاتم نے اسے بغور دیکھا۔ لینی ہے؟ نہیں۔ اس نے فوراً نظریں ہٹا لی۔ جھوٹ، مجھے چوڑیاں پسند نہیں۔ اسی وقت دکاندار بولا، بی بی جی، یہ والی آپ پر بہت اچھی لگیں گی۔ اس نے نیلی چوڑیاں آگے کی۔ زینب نے ہاتھ آگے بڑھایا مگر پھر روک لیا۔ نہیں چاہیے، وہ بولتی پلٹ گئی۔ حاتم نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے وہ چوڑیاں خرید لیں۔ تھوڑی دیر بعد دونوں جیپ کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک سامنے سے چند لڑکے آئے۔ ان کی نظریں بار بار زینب پر جا رہی تھی۔ یہی ہے سردار کی پوتی؟ ایک نے دھیرے سے کہا، دوسرا ہنسا۔ شہر والی کافی خطرناک لگتی ہے۔ حاتم فوراً رک گیا۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ کوئی مسئلہ ہے؟ اس کی آواز سرد تھی۔ وہ لڑکی فوراً گھبرا گئے۔ نہیں بھائی جان، تو راستہ دیکھو اپنا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گئے۔ زینب نے حیرانی سے حاتم کو دیکھا۔ تم نے انہیں ڈرایا؟ ضرورت پڑی تو مار بھی دوں گا۔ تو آرام سے بولا، صرف گھورنے پر؟ حاتم نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ یہ گاؤں ہے زینب، یہاں پر نظر اچھی نہیں ہوتی۔ چند لمحوں کے لیے زینب خاموش ہو گئی۔ واپسی پر جیپ خراب ہو گئی۔ بہت خوب۔ زینب نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اب حاتم ہونٹ کھول چکا تھا۔ اب ٹھیک ہوگی، اور اگر نہ ہوئی تو یہیں رہنا پڑے گا۔ میں مر جاؤں گی۔ اتنی بھی ڈرامائی صورتحال نہیں۔ وہ ہنسا۔ زینب پتھر پر بیٹھ گئی۔ ہوا کافی ٹھنڈی تھی۔ چند لمحوں بعد اس نے آہستہ سے پوچھا، تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ 27 28 کی تو ہو چکی ہوگی۔ حاتم نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیا؟ بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی۔ وہ کندھے اچکاتے بولی۔ حاتم کچھ دیر خاموش رہا۔ وقت نہیں ملا، یا کوئی لڑکی پسند نہیں آئی؟ جو پسند آتی ہے وہ سر پھوڑنے لگتی ہے۔ زینب فوراً سے اسے گھورنے لگی۔ حاتم ہنس پڑا۔ تم ہر وقت فلرٹ کرتے ہو؟ میں ہرگز نہیں، جھوٹے۔ وہ بڑبڑائی۔ چند لمحے خاموشی میں گزر گئے۔ پھر حاتم نے جیب سے کچھ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لو۔ زینب نے اسے دیکھا۔ وہی نیلی چوڑیاں تھیں۔ وہ چونکی۔ تم نے خریدی تھی؟ نہیں، آسمان سے گری ہیں۔ وہ خشک مگر طنزیہ لہجے میں بولا۔ زینب نے آہستہ سے چوڑیاں پکڑی۔ چند لمحے وہ انہیں دیکھتی رہی، پھر فوراً بولی، میں صرف اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ دکاندار انکل اداس ہو جاتے۔ حاتم نے ہنسی روکی۔ بالکل۔ زینب نے خاموشی سے چوڑیاں پہن لی۔ ہلکی سی کھنک فضا میں گونجی۔ حاتم چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر فوراً نظریں ہٹا لی۔ ویسے تم پر اچھی لگ رہی ہیں۔ زینب نے فوراً اسے دیکھا۔ تمہیں نظر کا مسئلہ ہے، اور تمہیں تعریف ہضم نہیں ہوتی۔ اسی وقت جیپ سٹارٹ ہو گئی تھی۔ حاتم بولا۔ واپس حویلی پہنچتے پہنچتے شام ہو چکی تھی۔ جیسے ہی دونوں اندر داخل ہوئے، ایک ملازم گھبرایا ہوا بھاگتا آیا۔ بھائی جان، مسئلہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ ملک اعجاز کے بیٹے اور ہمارے آدمیوں میں لڑائی ہو گئی ہے۔ حاتم کا چہرہ سخت ہو گیا۔ کہاں؟ ڈیرے پر۔ حاتم فوراً پلٹا۔ زینب نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ تم اندر جاؤ۔ میں بھی چلوں گی۔ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں مسئلہ ہے، اور تمہیں لگتا ہے میں ڈر جاؤں گی؟ حاتم اس کے قریب آیا۔ مجھے لگتا ہے تم خود مسئلہ بن جاؤ گی۔ زینب نے منہ بنایا۔ تم بہت بدتمیز ہو، اور تم بہت ضدی۔ وہ فوراً باہر نکل گیا۔ زینب وہیں کھڑی اسے جاتے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بڑبڑائی، تم برے ہو، لیکن تھوڑے کم برے ہو جتنا پہلے لگتے تھے۔ اگلے ہی پل وہ خود چونکی۔ یا اللہ، میں یہ کیا سوچ رہی ہوں؟ رات کافی گزر چکی تھی، مگر حویلی میں اب بھی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ زینب اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی بار بار گیٹ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نیچے گارڈز کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہر کوئی کسی نہ کسی سے سرگوشیوں میں مصروف تھا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ وہ جھنجھلا گئی۔ 2 گھنٹے گزر چکے تھے، مگر حاتم واپس نہیں آیا۔ حالانکہ وہ خود سے ماننے کو تیار نہیں تھی، لیکن اسے فکر ہو رہی تھی۔ نہیں، مجھے اس گنجے کی فکر نہیں ہو رہی، بس تجسس ہے، وہ خود کو سمجھانے لگی۔ اسی وقت حویلی کے باہر گاڑیوں کی آواز آئی۔ زینب فوراً سیدھی ہوئی۔ کالی جیپ اندر داخل ہوئی۔ حاتم اس سے اترتے اندر کی طرف بڑھا۔ اس کی سفید شرٹ کی آستینے پر خون لگا ہوا تھا۔ زینب کا دل عجیب انداز میں دھڑکا۔ یہ زخمی ہے؟ وہ فوراً نیچے بھاگی۔ ہال میں داخل ہوتے ہی حاتم نے اسے اپنے سامنے کھڑے دیکھا۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟ یہ خون کس کا ہے؟ اس نے فوراً پوچھا۔ حاتم نے اپنی آستین دیکھی۔ میرا نہیں ہے۔ زینب نے بے اختیار سکون کا سانس لیا۔ حاتم نے بغور اسے دیکھا۔ تمہیں فکر ہوئی تھی؟ بالکل نہیں۔ وہ فوراً بولی، بس میں نہیں چاہتی تھی تم مر جاؤ، کیونکہ ابھی میرے بہت سی بدلے باقی ہیں۔ حاتم ہنس پڑا۔ کتنی معصوم ہو تم، میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ دیکھا، یہی معصومیت۔
وہ جان پوچھ کر چھیڑتی بولا۔ زینب نے آنکھیں گھمائی۔ ویسے ہوا کیا ہے؟ اس بار اس کی آواز سنجیدہ تھی۔ حاتم چند لمحے خاموش رہا، پھر صوفے پر بیٹھ گیا۔ ملک اعجاز جان پوچھ کر مسئلے پیدا کر رہا ہے۔ کیوں؟ پرانا جھگڑا ہے۔ اسی وقت سلطان شاہ بھی ہال میں آ گئے۔ ان کے چہرے پر تھکن واضح تھی۔ اب بات چھپانے کا فائدہ نہیں، وہ آہستہ سے بولے۔ زینب نے انہیں دیکھا۔ سلطان شاہ کچھ لمحے خاموش رہے، پھر بولے، ملک اعجاز کبھی میرا دوست تھا۔ زینب چونکی۔ حاتم بھی خاموشی سے انہیں دیکھنے لگا۔ ہم دونوں یہ گاؤں ساتھ سنبھالا کرتے تھے۔ لوگ مثال دیتے تھے ہماری دوستی کی۔ سلطان شاہ کی آواز بھاری ہو گئی۔ پھر؟ زینب دھیرے سے بولی، پھر لالچ آ گیا اور دوستی ختم ہو گئی۔ حاتم سرد لہجے میں بولا۔ سلطان شاہ نے سر ہلایا۔ وہ پورے علاقے پر قبضہ چاہتا تھا، غیر قانونی کام شروع کرنا چاہتا تھا، اسلحہ، زمینوں پر قبضے، اور آپ نے منع کر دیا۔ ہاں۔ سلطان شاہ کی آنکھوں میں سختی آ گئی۔ تب سے وہ دشمن بن گیا۔ زینب چند لمحے خاموش رہی۔ تو وہ رشتہ لے کر کیوں آیا تھا؟ اس پر حاتم ہنسا۔ کیونکہ وہ چلاک ہے، وہ اس حویلی سے رشتہ جوڑ کر طاقت چاہتا ہے۔ سلطان شاہ نے بات مکمل کی۔ زینب کے چہرے پر ناگواری آئی۔ میں کوئی سیاسی اتحاد نہیں ہوں، ہم جانتے ہیں، حاتم آہستہ سے بولا۔ پہلی بار اس کی آواز میں نرمی تھی۔ زینب بے اختیار اسے دیکھتی رہی۔ اسی وقت ایک ملازم آیا۔ کھانا لگا دیا۔ سلطان شاہ اٹھ گئے۔ تم دونوں بھی کھا لو، کہتے وہ چلے گئے۔ ہال میں خاموشی باقی رہ گئی۔ زینب نے حاتم کی زخمی آنسیں دیکھی۔ واقعی تمہیں چوٹ نہیں لگی؟ اتنی فکر اچھی نہیں ہوتی۔ وہ مسکرایا۔ میں صرف کنفرم کر رہی ہوں کہ تم ابھی زندہ ہو تاکہ دوبارہ مار سکوں۔ حاتم ہنس پڑا۔ تمہاری محبت بہت خطرناک ہے۔ زینب فوراً چونکی۔ محبت؟ نفرت والی محبت؟ وہ فوراً سنجیدہ بن گیا۔ زینب نے کشن اٹھا کر اسے پھیر رکھا۔ بدتمیز۔ حاتم نے آسانی سے کشن پکڑ لیا۔ تشدد مت کرو، تم ڈیزرو کرتے ہو۔ انگلش بول کر زیادہ خطرناک مت بنو، وہ چھیڑتے بولا۔ زینب نے منہ بنایا اور کچن کی طرف چل پڑی۔ حاتم اسے جاتا دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ زینب لان میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی، جبکہ پاس ٹیبل پر چائے رکھی تھی۔ پورا ماحول پرسکون تھا۔ پھر حاتم آ گیا اور سارا سکون ختم ہو گیا۔ کتاب الٹی پکڑی ہوئی ہے۔ زینب نے فوراً کتاب سیدھی کی، پھر غصے سے اسے دیکھا۔ میں چیک کری تھی، تم دیکھ رہی ہو یا نہیں؟ حاتم ہنس پڑا۔ تم جھوٹ بہت برا بولتی ہو اور تم بہت زیادہ ہنستی ہو، وہ بڑبڑائی۔ حاتم اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ آج گاؤں میں میلہ ہے تو تمہیں جانا ہے؟ میں نہیں جا رہی۔ تم ہر چیز سے انکار کیوں کرتی ہو؟ کیونکہ مجھے سکون پسند ہے اور مجھے تمہیں تنگ کرنا پسند ہے، وہ فوراً بولا۔ زینب نے کتاب بند کر دی۔ تمہارے پاس کوئی کام نہیں ہے کیا تمہیں سنبھالنا؟ زینب چند لمحے سے گھورتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، تم فلرٹ بہت کرتے ہو۔ حاتم نے ٹھہرتے اسے دیکھا۔ اور تم ہر اچھی بات کو فلرٹ کیوں سمجھتی ہو؟ زینب خاموش ہو گئی، کیونکہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ شام تک پورا گاؤں میلے کی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ہر طرف قہقہے، بچوں کی آوازیں، کھانوں کی خوشبو اور موسیقی۔ زینب جیپ سے اترتی ہی چند لمحے سب کچھ دیکھتی رہ گئی۔ یہ کافی خوبصورت ہے، وہ بے اختیار بولی۔ حاتم نے اسے دیکھا۔ ہر چیز شہر میں نہیں ہوتی۔ زینب نے بحث نہیں کی، وہ واقعی حیران تھی۔ بچے جھولوں پر کھیل رہے تھے، عورتیں رنگ برنگ کپڑوں میں گھوم رہی تھی، ہر طرف زندگی تھی۔ چلو، حاتم نے اس کا بازو ہلکا سا پکڑا تاکہ بھیڑ میں کھو نہ جائے۔ زینب فوراً رکی، اس کی نظر اپنے بازو پر موجود حاتم کے ہاتھ پر گئی۔ حاتم نے بھی فوراً ہاتھ چھوڑ دیا۔ چند پل یوں نہیں گزر گئے، پھر زینب فوراً بولی، میں کوئی بچی نہیں ہوں۔ ہاں، تم تو پورا طوفان ہو، وہ بولتے ہنس پڑا۔ دونوں آگے بڑھنے لگے۔ ایک جگہ شوٹنگ گیم لگی تھی۔ زینب فوراً رک گئی۔ یہ کھیلنا ہے؟ حاتم نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ تمہیں گن چلانی آتی ہے؟ مجھے بہت کچھ آتا ہے، وہ پراعتماد انداز میں بولی۔ دکاندار نے اسے گن دی۔ زینب نے نشانہ لیا، پہلی گولی مس، دوسری گولی مس، تیسری پھر مس۔ حاتم ہنسی روکنے لگا۔ زینب نے خطرناک نظروں سے اسے دیکھا۔ گن ہی خراب ہے؟ ہاں، پوری دنیا خراب ہے، بس تم ٹھیک ہو، وہ بولا تھا۔ زینب نے گن اس کے ہاتھ میں دی۔ چلو پھر تم ہیرو بنو۔ حاتم نے آرام سے نشانہ لیا، تینوں بوتلیں گر گئیں۔ دکاندار نے فوراً انعام میں بڑا سا ٹیڈی بیئر اسے دیا۔ حاتم نے وہ زینب کی طرف بڑھایا۔ یہ لو۔ زینب نے حیرانی سے ٹیڈی کو دیکھا۔ میں 5 سال کی لگتی ہوں تمہیں؟ نہیں، لیکن غصہ 5 سال بچوں جیسا ہی ہے، وہ فوراً بولا۔ زینب نے ٹیڈی اس کے منہ پر مارا۔ خود رکھو۔ لیکن چند سیکنڈ بعد ہی ٹیڈی اس کے ہاتھ میں تھا۔ حاتم خاموشی سے مسکرا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے زینب کی نظر سامنے کھڑے شخص پر پڑی، وہ فوراً رک گئی۔ ملک اعجاز اور اس کے ساتھ ایک لمبا نوجوان۔ یہ میرا بیٹا احد ہے، ملک اعجاز مسکراتے ہوئے بولا۔ احد نے زینب کو دیکھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، زینب نے مختصر جواب دیا۔ حاتم کا چہرہ سخت ہو چکا تھا۔ احد نے مسکراتے ہوئے کہا،
آپ کے بارے میں بہت سنا تھا۔ زینب کچھ بولتی اس سے پہلے حاتم درمیان میں آ گیا۔ اور اب دیکھ بھی لیا؟ اس کا انداز صاف کہہ رہا تھا کہ اب نکلو۔ آہد نے اسے دیکھا۔ میں صرف بات کر رہا ہوں، میں صرف جواب دے رہا ہوں۔ فضا میں تناؤ بڑھ گیا۔ زینب نے دونوں کو دیکھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، وہ جان پوچھ کر بولی۔ حاتم نے فوراً نظر اس کی طرف کی۔ چلو۔ وہ اسے ساتھ لے کر آگے بڑھ گیا۔ پیچھے ملک اعجاز خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ رات گئے واپس آتے ہوئے زینب خاموش تھی۔ حاتم نے ایک نظر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں۔ جھوٹ؟ زینب نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ وہ آہد کچھ عجیب تھا۔ حاتم کے اسٹیئرنگ تھامے ہاتھ سخت ہوئے۔ اس سے دور رہنا۔ زینب نے فوراً سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں۔ یہ کوئی جواب نہیں ہوا۔ حاتم چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، وہ اپنے باپ جیسا ہے۔ اور تم؟ زینب نے اچانک پوچھا۔ حاتم چونکا تھا۔ میں کیا؟ تم کیسے ہو؟ جیپ میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی، پھر حاتم ہلکا سا مسکرایا۔ میں بہت شریف ہوں۔ زینب زور سے ہنس پڑی۔ یہ آج کا سب سے بڑا مذاق تھا۔ حاتم بھی ہنس دیا، اور پہلی بار ان دونوں کی ہنسی ایک ساتھ گونجی تھی۔ حویلی پہنچتے ہی زینب اوپر جانے لگی، مگر اچانک بجلی چلی گئی۔ پورا مال اندھیرے میں ڈوب گیا۔ او گریٹ! زینب بڑبڑائی۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا، مگر گرنے سے پہلے ہی کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ سیدھی حاتم کے سینے سے آ لگی۔ چند لمحوں کے لیے دونوں ساکت رہ گئے۔ میں گر نہیں رہی تھی، وہ آہستہ سے بولی۔ ہاں، بس فضا میں تیر رہی تھی۔ حاتم کی آواز بہت قریب سے آئی۔ زینب نے فوراً خود کو الگ کیا۔ اسی وقت لائٹس واپس آ گئی۔ دونوں نے فوراً نظریں چنائی۔ میں جا رہی ہوں، زینب تیزی سے بولی۔ زینب؟ وہ رکی۔ حاتم چند لمحوں سے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، احتیاط سے راہ کرو۔ اس بار اس کے لہجے میں مذاق نہیں تھا، صرف خلوص تھا۔ زینب چند لمحے خاموش رہی، پھر بغیر کچھ کہے اوپر چلی گئی، اور حاتم وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اسی وقت اوپر بالکنی سے کوئی خاموشی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ملک اعجاز کا آدمی۔ اس نے فوراً فون نکالا۔ سر؟ ہاں؟ لگتا ہے کھیل دلچسپ ہونے والا ہے۔ دوسری طرف ملک اعجاز آہستہ سے بولا، بس یہی تو چاہیے تھا۔ صبح کا وقت تھا۔ حاتم لان میں کھڑا فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، جبکہ اس کے چہرے پر واضح غصہ تھا۔ میں نے کہا تھا نا، نظر رکھو ان لوگوں پر، وہ سخت لہجے میں بولا۔ اگر دوبارہ ہمارے آدمیوں پر ہاتھ اٹھایا نا، تو اس بار بات سیدھی نہیں ہوگی۔ زینب بالکنی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے ایک چیز نوٹس کر رہی تھی۔ حاتم جتنا ہنستا بولتا اس کے سامنے تھا، اتنا ہی خطرناک باقی دنیا کے لیے تھا۔ فون بند کر دیا، اس نے گہرا سانس لیا۔ اسی لمحے اس کی نظر اوپر کھڑی زینب پر پڑی۔ کیا گھور رہی ہو؟ زینب فوراً سیدھی ہوئی۔ تمہیں؟ حاتم نے ایک آبرو اٹھائی۔ اتنی صبح صبح متاثر ہو گئی ہو کیا؟ زینب نے منہ بنایا۔ اپنی شکل دیکھی ہے؟ روز دیکھتا ہوں، بہت اچھی ہے، وہ سکون سے بولا۔ زینب نے آنکھیں گھمائی اور نیچے آنے لگی۔ ناشتے کی میز پر آج غیر معمولی خاموشی تھی۔ سلطان شاہ کسی سوچ میں گم تھے، جبکہ حاتم مسلسل فون چیک کر رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ آخر کار زینب نے پوچھ ہی لیا۔ حاتم نے مختصر جواب دیا، کچھ نہیں۔ جھوٹ؟ وہ فوراً بولی۔ حاتم نے اسے دیکھا۔ تم ہر بات کیوں پکڑ لیتی ہو؟ کیونکہ تم لوگ ہر بات چھپاتے ہو۔ سلطان شاہ نے اخبار بند کیا۔ ملک اعجاز نے کل رات ہمارے 2 ٹرک روک دے۔ زینب چوکی۔ کیوں؟ طاقت دکھانے کے لیے۔ حاتم سرد لہجے میں بولا، وہ چاہتا ہے ہم پہلے حملہ کریں تاکہ اسے بہانہ مل جائے۔ زینب کچھ لمحے خاموش رہی، پھر اس نے آہستہ سے پوچھا، اور اگر لڑائی ہو گئی تو؟ حاتم کی نظریں اس پر رکھی۔ تب بھی تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ زینب چونکی۔ حاتم شاید خود بھی سمجھ نہیں پایا تھا کہ وہ کیا کہہ گیا ہے۔ کچھ پل یوں ہی گزر گئے، پھر زینب نے فوراً جوس اٹھایا۔ میں نے کب کہا مجھے تمہاری حفاظت چاہیے؟ ضرورت نہیں ہوتی، پھر بھی کی جاتی ہے، وہ سکون سے بولا۔ زینب نے فوراً نظریں ہٹا لی۔ اس کا دل عجیب رفتار سے دھڑکنے لگا تھا۔ دوپہر میں زینب حویلی کے پچھلے باغ میں گھوم رہی تھی۔ وہ ہیڈ فون لگائے آہستہ آہستہ چل رہی تھی، جب اچانک سامنے کسی سے ٹکرا گئی۔ اوہ سوری! وہ رک گئی۔ سامنے عہد کھڑا تھا، سفید شرٹ، ہلکی مسکراہٹ اور آنکھوں میں عجیب اعتماد لیے۔ آپ؟ وہ حیران ہوئی۔ عہد نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ میں دادا جان کے ساتھ آیا تھا۔ اوہ، ویسے اس بار آپ نے مجھے بھگایا نہیں؟ عہد ہلکے سے طنزیہ بولا۔ زینب ہنس دی۔ موڈ اچھا ہے آج۔ عہد اسے چند لمحے دیکھتا رہا۔ اور آپ واقعی مختلف ہیں۔ یہ تعریف ہے بہت بڑی۔ وہ مسکرایا۔ زینب کچھ بولتی اس سے پہلے پیچھے سے آواز آئی، اور تم واقعی بہت فارغ ہو۔ دونوں نے مڑ کر دیکھا۔ حاتم، وہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، آہستہ آہستہ ان کی طرف آ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے کی سختی واضح تھی۔ عہد سیدھا ہو گیا۔ میں صرف بات کر رہا تھا، میں نے منع بھی صرف بات سے کیا تھا۔ حاتم اس کے سامنے آ کر رکا۔ زینب نے دونوں کو دیکھا۔ فضا اچانک بھاری ہو گئی تھی۔ عہد ہلکا سا مسکرایا۔
تم ہمیشہ اتنے غصے میں رہتے ہو اور تم ہمیشہ دوسروں کے گھروں میں گھومتے رہتے ہو۔ حاتم فوراً بولا۔ زینب نے ماتھے کو ہاتھ لگایا۔ شروع ہو گئے دونوں۔ احد نے زینب کی طرف دیکھا۔ میں اصل میں آپ کے لیے یہ لایا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا چھوٹا سا گفٹ آگے بڑھایا۔ حاتم کی نظریں فوراً اس باکس پر گئیں۔ یہ کیا ہے؟ تحفہ، احد سکون سے بولا۔ نظر آ رہا ہے، سوال یہ ہے کیوں؟ احد نے کندھے اچکائے۔ کسی کو تحفہ دینے کے لیے وجہ چاہیے ہوتی ہے۔ ہاں، جب نیت صاف نہ ہو۔ فضا مزید کشیدہ ہو گئی۔ زینب فوراً درمیان میں آئی۔ بس کرو تم دونوں۔ پھر اس نے احد کی طرف دیکھا۔ تھینک یو، لیکن مجھے گفٹس لینا پسند نہیں۔ احد چند لمحے خاموش رہا، پھر مسکرا دیا۔ جیسی آپ کی مرضی۔ وہ پلٹا مگر جاتے جاتے رک گیا۔ ویسے حاتم نے سرد نظروں سے اسے دیکھا۔ احد ہلکا سا مسکرایا۔ ہر لڑائی بندوق سے نہیں جیتی جاتی۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ زینب نے حاتم کی طرف دیکھا۔ تم اتنا اوور ریئیکٹ کیوں کر رہے تھے؟ حاتم نے اسے دیکھا۔ میں؟ ہاں تم۔ مجھے وہ پسند نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ملک اعجاز کا بیٹا ہے، یا کیونکہ وہ مجھ سے بات کر رہا تھا؟ زینب نے جان پوچھ کر پوچھا۔ حاتم چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کے قریب آیا۔ تمہیں بہت شوق ہے مجھے چھیڑنے کا؟ زینب کا دل دھڑکا، لیکن وہ فوراً سنبھلی۔ تم چڑھتے بہت آسانی سے ہو۔ حاتم نے آہستہ سے سر جھکایا۔ اور تم ہر وقت میرے سامنے کیوں آ جاتی ہو؟ دونوں چند لمحے خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر اچانک زینب نے نظریں ہٹا لی۔ مجھے جانا ہے۔ وہ فوراً وہاں سے نکل گئی۔ حاتم اسے جاتا دیکھتا رہا اور پہلی بار اسے اپنے اندر عجیب سی بے چینی محسوس ہوئی۔ احد کا انداز کچھ عجیب تھا۔ شام کے وقت گاؤں کے باہر زمین کے معاملے پر میٹنگ رکھی گئی تھی۔ سلطان شاہ، حاتم اور ان کے آدمی موجود تھے۔ دوسری طرف ملک اعجاز اور احد کھڑے تھے۔ ہوا میں واضح تناؤ تھا۔ یہ زمین ہماری ہے، ملک اعجاز نے سخت لہجے میں کہا۔ سلطان شاہ نے سر نگاہوں اس پر ڈالی۔ کاغذات کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ کاغذات بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ملک اعجاز طنزیہ ہنسا۔ حاتم آگے بڑھا۔ دھمکی دے رہے ہو؟ احد فوراً اس کے سامنے آیا۔ اور اگر دے رہے ہیں تو؟ وہ دونوں آمنے سامنے کھڑے تھے، آنکھوں میں واضح دشمنی لیا۔ حاتم نے سرد ہنسی ہنس دیا۔ تم ابھی بچے ہو احد، بڑوں کے بیچ مت آیا کرو۔ احد کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اور تم خود کو ضرورت سے زیادہ بڑا سمجھتے ہو؟ کم از کم تم سے زیادہ۔ احد نے تیز میں آتے اس کا کالر پکڑ لیا۔ اگلے ہی لمحے حاتم نے اسے زور سے پیچھے دھکیلا۔ ہاتھ نیچے۔ ماحول فوراً خراب ہو گیا۔ دونوں طرف کے آدمی آگے بڑھے، بندوقیں تک نکل آئیں۔ اسی لمحے دور سے کسی گاڑی کی تیزی سے آنے کی آواز آئی۔ سب نے مڑ کر دیکھا۔ جیپ سے زینب اتری۔ حاتم کی آنکھیں سکڑیں کہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ زینب غصے سے ان کی طرف بڑھی۔ تم لوگ پاگل ہو گئے ہو؟ وہ سیدھا حاتم کے سامنے آ کر رکی۔ یہ گاؤں ہے یا مافیا مووی؟ حاتم نے دانت پیسے۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ کیونکہ حویلی میں سب پریشان تھے۔ پھر اس نے ارد گرد بندوقیں دیکھی۔ اور اب مجھے سمجھ آ گیا کیوں۔ ملک اعجاز غور سے زینب کو دیکھ رہا تھا، پھر آہستہ سے مسکرایا۔ آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے آپ کتنی اہم ہو چکی ہیں۔ حاتم فوراً اس کے سامنے آیا۔ اسے اپنی باتوں سے دور رکھو۔ احد نے زینب کو دیکھا یہ ہر وقت تمہاری گرد دیوار بن کر کھڑا رہتا ہے۔ زینب نے بے اختیار حاتم کو دیکھا۔ وہ واقعی اس کے آگے کھڑا تھا، جیسے غیر محسوس انداز میں اسے ہر خطرے سے چھپا رہا ہو۔ احد نے ہلکا سا طنزیہ ہنسا۔ دلچسپ۔ حاتم نے اس کی طرف قدم بڑھایا۔ ایک لفظ اور کہا نا تو کیا؟ احد بھی آگے آیا۔ زینب فوراً درمیان میں آ گئی۔ بس، وہ غصے سے بولی۔ تم دونوں کو واقعی کوئی اور کام نہیں؟ دونوں خاموش ہو گئے۔ چند لمحوں بعد سلطان شاہ نے سخت آواز میں کہا، آج کے بعد کوئی یہاں لڑائی نہیں کرے گا۔ ملک اعجاز نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ فی الحال۔ وہ پلٹا اور اپنے آدمی کے ساتھ چلا گیا۔ احد جاتے جاتے ایک بار مڑا۔ اس کی نظر زینب پر گئی، پھر حاتم پر، اور وہ خاموشی سے مسکرا دیا۔ وہ مسکراہٹ حاتم کو بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ وہ واپسی پر پورا راستہ خاموش رہا۔ پھر آخر کار حاتم نے اس خاموشی کو توڑا۔ تمہیں وہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اور تمہیں بندوق نکالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ زینب فوراً بولی۔ حاتم نے بریک لگائی۔ جیپ اچانک رک گئی۔ زینب چونکی۔ کیا ہوا؟ حاتم اس کی طرف بڑھا۔ تم سمجھتی کیوں نہیں؟ اس کی آواز میں غصہ نہیں تھا، صرف شدید بے بسی تھی۔ یہ لوگ خطرناک ہیں۔ زینب چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی۔ اور تم؟ حاتم وہیں ٹھہر گیا۔ کیا تم بھی تو خطرناک ہو؟ حاتم ہلکا سے مسکرایا۔ ہاں، وہ آہستہ سے بولا، لیکن تمہارے لیے نہیں۔ زینب کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ وہ فوراً کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی، اور حاتم خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ صبح کا وقت تھا، مگر حویلی میں عجیب بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ ملازم تیزی سے ادھر سے ادھر جا رہے تھے، جبکہ سلطان شاہ مسلسل کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ زینب سیڑھیوں اترتی سب کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے ایک ملازمہ سے پوچھا۔ ملازمہ گھبرائی ہوئی بولی، ملک اعجاز کے آدمیوں نے رات ہمارے گودام پر حملہ کیا تھا۔ زینب چونکی۔ اسی لمحے حاتم اندر آیا۔
اس کے چہرے پر واضح غصہ تھا اور ہاتھ پر ہلکی چوٹ بھی لگی ہوئی تھی۔ زینب فوراً اس کی طرف بڑھی۔ تم ٹھیک ہو؟ حاتم چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ پہلے کبھی اتنی فکر نہیں دیکھی تمہاری۔ زینب فوراً سنبھلی۔ غلط مت سمجھو، بس تم ہر وقت مرنے کے قریب کیوں ہوتے ہو؟ حاتم ہنس پڑا۔ سلطان شاہ نے سنجیدگی سے دونوں کو دیکھا، پھر آہستہ سے بولے، اب یہ معاملہ ختم کرنا پڑے گا۔ حاتم کا چہرہ سخت ہوا۔ میں آج ہی ملک اعجاز سے بات ختم کر دیتا ہوں۔ نہیں، سلطان شاہ فوراً بولے، وہ یہی چاہتا ہے۔ زینب خاموشی سے سب سن رہی تھی، پھر اس نے دھیرے سے پوچھا، وہ آخر چاہتا کیا ہے؟ سلطان شاہ نے گہرا سانس لیا۔ طاقت۔ حاتم سرد لہجے میں بولا، اور اب اسے لگتا ہے کہ تم اس طاقت کی چابی ہو۔ زینب چونکی۔ میں؟ وہ جانتا ہے تم اس خاندان کی کمزوری بن چکی ہو۔ حاتم کی نظریں اس پر تھیں۔ زینب پہلی بار خاموش ہوئی۔ اسی وقت باہر سے فائرنگ کی آواز آئی، سب چونک گئے۔ ایک آدمی بھاگتا ہوا اندر آیا۔ سردار صاحب، ملک اعجاز کے آدمی باہر ہیں۔ حاتم فوراً آگے بڑھا۔ میں دیکھتا ہوں۔ حاتم۔ زینب نے بے اختیار اس کا بازو پکڑ کر وہ رکا۔ زینب چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، احتیاط سے۔ حاتم کی آنکھوں میں ہلکی نرمی آئی، وہ ہلکا سا مسکرایا اور باہر چلا گیا۔ حویلی کے باہر ماحول کشیدہ تھا۔ ملک اعجاز اپنی گاڑی کے ساتھ کھڑا تھا، جبکہ احد اس کے برابر میں موجود تھا۔ حاتم سیدھا ان کے سامنے جا کر رکا۔ اب کیا چاہیے؟ ملک اعجاز ہلکا سا ہنسا۔ آخری بار سمجھانے آئے ہوں، دھمکی بعد میں دینا، بات کرو۔ حاتم سرد لہجے میں بولا۔ ملک اعجاز کی نظریں حویلی کی بالکنی میں گئی جہاں زینب کھڑی تھی۔ اس لڑکی کو میرے حوالے کر دو۔ حاتم کی آنکھیں خطرناک انداز میں سکڑی۔ دوبارہ کہنا؟ ہاتھ آگے آیا۔ میرے والد صرف رشتہ مانگ رہے ہیں اور میں انکار کر رہا ہوں۔ حاتم فوراً بولا۔ ملک اعجاز کی آواز سخت ہوئی۔ تم انکار کرنے والے کون ہوتے ہو؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد حاتم بولا، وہ میری ہے۔ بالکنی میں کھڑی زینب کا دل زور سے دھڑکا۔ احد چونکا۔ کیا مطلب؟ حاتم نے نظریں نہیں ہٹائیں۔ مطلب یہ کہ آج کے بعد اس کا نام کسی اور کے ساتھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ اسی وقت سلطان شاہ باہر آ گئے۔ انہوں نے سب کو دیکھا، پھر صاف آواز میں بولے، آج شام حاتم اور زینب کا نکاح ہے۔ پورا ماحول ساکت ہو گیا۔ بالکنی میں کھڑی زینب کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا؟ احد نے بے یقینی سے حاتم کو دیکھا اور ملک اعجاز کے چہرے پر واضح غصہ ابھرا۔ یہ کھیل کھیل رہے ہو تم لوگ؟ سلطان شاہ سرد ہنسے۔ اپنے خاندان کو محفوظ کر رہا ہوں۔ ملک اعجاز نے غصے سے مٹھیاں بھیج لیں، پھر وہ پلٹا۔ یہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ احد جاتے ہوئے ایک لمحے کے لیے رکا، اس کی نظریں زینب پر گئیں، پھر اس نے حاتم کو دیکھا اور خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ حویلی کے اندر آتے ہی زینب غصے سے حاتم کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ یہ سب کیا تھا؟ حاتم خاموشی سے اسے دیکھتے رہا۔ جو تم نے سنا، تم لوگوں نے مجھ سے پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ وہ غصے سے بولی۔ سلطان شاہ آہستہ سے بولے، یہ تمہاری حفاظت کے لیے ہے۔ ہر چیز حفاظت نہیں ہوتی۔ زینب کی آواز بھر آئی۔ وہ پلٹنے لگی مگر حاتم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زینب۔ وہ رکی مگر مڑی نہیں۔ حاتم چند لمحے خاموش رہا، پھر سنجیدگی سے بولا، اگر تم نہیں چاہتی تو یہ نکاح نہیں ہوگا۔ وہ آہستہ سے اس کی طرف مڑی۔ حاتم کی آنکھوں میں مذاق نہیں تھا۔ میں تم پر کوئی فیصلہ نہیں تھوپوں گا، وہ دھیرے سے بولا۔ زینب چند لمحے خاموش رہی۔ اسے یاد آئی پہلی ملاقات، بال کھینچنا، جھگڑے، میلہ، چوڑیاں۔ ہر بار جب وہ گرتی تھی تو حاتم اسے پکڑ لیا کرتا تھا۔ ہر بار جب وہ خطرے میں ہوتی تھی وہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، اور شاید وہ واقعی کبھی اس کے لیے خطرناک نہیں تھا۔ زینب نے آہستہ سے پوچھا، اور اگر میں ہاں کہہ دوں؟ حاتم کی سانس رکی۔ تب؟ وہ اس کے قریب آئی، پھر بہت آہستہ سے بولی، پھر یاد رکھنا میں بہت لڑاکا بیوی بنوں گی۔ حاتم چند لمحے خاموش رہا، پھر اچانک ہنس پڑا۔ اللہ گواہ ہے، مجھے پہلے سے اندازہ ہے۔ زینب بھی ہنس دی۔ سلطان شاہ نے سکون کا سانس لیا۔ شام تک پوری حویلی روشنیوں سے سج چکی تھی، ہر طرف خوشی کا ماحول تھا۔ زینب آئینے کے سامنے بیٹھی تیار ہو رہی تھی، ہلکا سرخ لباس، ہلکا میک اپ اور ہاتھوں میں وہی نیلی چوڑیاں۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرائی۔ اسی وقت ملازم بولی، بھائی جان باہر بہت بے چین ہو رہی ہیں۔ وہ اور بے چین؟ جی بار بار پوچھ رہی ہیں تیار ہوئی یا نہیں؟ زینب ہنس دی۔ دوسری جانب حاتم واقعی بے چین تھا، وہ بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا۔ اس کا دوست فہد ہنس رہا تھا۔ تمہیں دیکھ کر لگ رہا ہے دلہا نہیں امتحان دینے جا رہے ہو۔ حاتم نے اسے گھورا۔ تنگ مت کرو۔ اسی وقت قاضی صاحب آئے، سب لوگ بیٹھ گئے۔ چند لمحوں بعد زینب اندر آئی۔ حاتم نے جیسے ہی اسے دیکھا وہ چند سیکنڈ کے لیے خاموش رہ گیا۔ فہد نے فوراً اس کی کوہنی ماری۔ بھائی سانس لے لے۔ حاتم نے نظریں نہیں ہٹائی۔ زینب نے اسے دیکھا تو فوراً نظریں جھکا لی۔ اس کا دل تیز رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ نکاح شروع ہوا۔ زینب بنت حمزہ شاہ، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ زینب کی ہلکی مگر واضح آواز گونجی۔ قبول ہے۔ حاتم بے اختیار مسکرا دیا۔ 3 بار قبول ہے کہنے کے بعد نکاح مکمل ہوا۔ سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ حاتم آہستہ سے زینب کے قریب آیا۔ مبارک ہو مسز گنجا۔ زینب ہنسی۔ ابھی بھی تمہارے بال بچنے کی کوئی گارنٹی نہیں۔ حاتم جھک کر آہستہ سے بولا، اب تو قانونی حق مل گیا تمہیں۔
زینب کا چہرہ ہلکا سا سرخ ہوا. اسی لمحے باہر شور ہوا, سب چونکے. ایک آدمی بھاگتا ہوا اندر آیا. سردار صاحب کیا ہوا؟ ملک اعجاز کے آدمیوں نے خود ہی اس کے خلاف بغاوت کر دی ہے, پولیس بھی پہنچ گئی ہے. سب حیران رہ گئے. بس حاتم ہلکا سا مسکرایا. حاتم فوراً باہر نکلا. کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس کے چہرے پر سکون تھا. زینب فوراً اس کے قریب آئی. کیا ہوا؟ حاتم نے اسے دیکھا, پھر آہستہ سے بولا, ختم ہو گیا سب. ملک اعجاز گرفتار ہو گیا. اس کے تمام غیر قانونی کاموں کے ثبوت پولیس کو مل چکے ہیں. زینب نے سکون کا سانس لیا. اور احد؟ حاتم چند لمحے خاموش رہا. وہ اپنے باپ جیسا نہیں نکلا. زینب حیران ہوئی. اس نے خود پولیس کو ثبوت دیے تھے. زینب مزید حیران ہوئی. کیا وہ یہ سب ختم کرنا چاہتا تھا؟ پھر زینب ہلکا سا مسکرائی. حیران کن, مگر اچھا ہوا کہ احد نے صحیح غلط کو پہچان لیا. تم ہر کسی میں اچھائی کیوں ڈھونڈ لیتی ہو؟ زینب نے شرارتی انداز میں کندھے اچکائے. کیونکہ میں اچھی ہوں. حاتم زور سے ہنس پڑا. تم اچھی؟ ہاں, یہ آج کا سب سے بڑا مذاق تھا. زینب نے فوراً اس کے بال کھینچ لیے. زینب! سب لوگ ہنس پڑے. سلطان شاہ دور کھڑے دونوں کو دیکھ رہے تھے. ان کی آنکھوں میں سکون تھا. پورا حویلی خاموش تھی. زینب بیلکنی میں کھڑی چاند دیکھ رہی تھی جب پیچھے سے حاتم آیا. یہاں کیا کر رہی ہو؟ سوچ رہی ہوں میری زندگی کتنی عجیب ہے. وہ ہلکا سا ہنسی. حاتم اس کے برابر میں آ کھڑا ہوا. پچھتاوا ہو رہا ہے؟ زینب نے اسے دیکھا, پھر آہستہ سے سر نفی میں ہلایا. نہیں. چند لمحے خاموشی چھائی رہی. پھر وہ اچانک بولی, ویسے ایک بات پوچھوں؟ ہاں. اگر اس دن میں واقعی تمہیں گنجا کر دیتی تو؟ حاتم ہنس پڑا. پھر جھک کر اس کے کان کے قریب آہستہ سے بولا, تب بھی اغوا تمہیں ہی کرتا. زینب زور سے ہنس دی اور اس کی ہنسی پوری حویلی میں گونج گئی.